ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقدمہ یہ بھی بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے کلام حمید ہی کے اندر یہ مقدمہ بیان کر دیا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے اللہ کے رسول کل کہہ دیجئے، اور جب کہہ دیجئے کے ساتھ جو بات آ رہی ہوتی ہے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہوا ہے، اس کا مخاطب اول طور پہ نبی کریم ہوتے ہیں اور ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ کیجئے، گویا یہ بات بڑی ہی اہم ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو خبر دیں گھاٹے کے اعمال کرنے والوں کے بارے میں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ وہ ہے جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی دنیا ہی کے پیچھے گزار دی۔ صبح اٹھے 8 بجے، نماز کے لیے 2 منٹ، دکان کے لیے 12 گھنٹے، نماز کے لیے 3 منٹ، دکان کے لیے 24 گھنٹے، کاروبار 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک بزنس کر رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، گھر پہنچا تب بھی کاروبار، گھر پہنچا تب بھی فون، گھر پہنچا تب بھی صرف کاروبار اور دنیا ہی کے بارے میں مگن ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور جب اس کو کہا جاتا ہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کاروبار، بیوی بچوں کے لیے ان کا پیٹ پالنا، یہ بھی ثواب ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگوں کو بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ جناب مولوی صاحب، علامہ صاحب، بھی بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہ جانا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری ملاقات کا انکار کیا۔ اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو ہمارے لیے بھی کچھ وقت تو ہوتا، اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو کچھ وقت تو ہوتا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ گویا یہ ان بندوں کے بارے میں نہیں ہے جو اعمال نہیں کرتے، یہ ان بندوں کے بارے میں ہے جنہوں نے توازن قائم نہیں رکھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ان کے اعمال ضائع چلے گئے۔ کون سے اعمال؟ نیکیوں کے اعمال کچھ کیا کرتے تھے، کچھ نیکیاں تھیں، لیکن دل کے اندر وہ ایمان کی کیفیت نہیں تھی، بس یہی تھا 5 ٹائم اللہ کو سبق سنانا ہے۔ یہ نماز کو تو سبق سمجھ لیا ہوا ہے، 5 ٹائم سبق سنا دیا، بس جان خلاصی ہو گئی، صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہ جانا ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ ایسے بندے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ میزان بھی قائم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ اور میرے بھائیوں، ہم وقت برباد کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وقت کی قدر و قیمت یہ ایک طویل باب ہے۔ انشاءاللہ سیرت النبی کا جو چیپٹر ہے وہ رمضان کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، اگلے خطبے میں بھی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور ہم کس طرح کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اور وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ کوتاہی اور کمی کرتے ہیں، ان میں سے ایک وقت ہے اور ایک صحت ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے کے بدلے میں، کوئی ایسا یہاں پہ بندہ بیٹھا ہے جس کو میں کہوں 1 لاکھ کے بدلے میں مٹی خرید لے؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ کوڑا خریدے؟ کوئی نہیں خریدے گا۔ وہ وقت جو اتنا قیمتی ہے، وہ پورے کا پورا وقت، سارے کا سارا دن شیطان کے ایجنڈوں کو خریدنے میں صرف کر دیا، شیطان کے پیچھے صرف کر دیا۔ ہم نے وقت کی کیا قدر کی؟ یہ سورج، یہ رات نہیں گزر رہا، یہ میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔
لیکن ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور میرے بھائیوں، 1 منٹ، صرف 1 منٹ بھی اتنا قیمتی ہے انسانی زندگی کا، اگر کوئی چاہے تو اپنے نامہ اعمال کو خوبصورتی سے مزین کر لے 1 منٹ کے اندر۔ آپ ذرا مناسب رفتار سے بھی قل هو اللہ پڑھنا چاہیں نا، 1 منٹ میں 10 سے 12 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ کے اندر 10 سے 12 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 قرآن 10 دفعہ پڑھی جنت میں محل، 3 دفعہ پڑھی پورے قرآن کا ثواب۔ 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر اگر آپ چاہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ سمندر کے جاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ ان نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو رمضان سے قبل تیار کریں، اور رمضان میں اس جوش اور ولولے سے داخل ہوں کہ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا، اور نیکیوں کو کمانا۔ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔